बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते इम्तियाज़ में हूँ आपके साथ मुशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से? ठीक ठाक है। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो उन्होंने खिताब किया वीडियो लिंक के ज़रिए, उसके बाद से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस तकरीर को बड़ी पजीराई हासिल हुई है। ख़ास तौर पर वैसे तो उन्होंने बहुत सारे मामलात के ऊपर, चाहे वो इलाकाई हों या इंटरनेशनल लेवल के हों, जो भी अहम इशूज़ थे, मौज़ूआत थे, उस पर उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन ख़ास तौर पे जो कश्मीर कॉज के लिए उन्होंने कल बात की है, और वो हर फोरम के ऊपर जहाँ भी उनको लगता है, मुनासिब लगता है कि यहाँ पर बात की जानी चाहिए, वो ये मामला जो है उसको उठाते हैं। आज हम प्रोग्राम में यही बात करेंगे कि गुज़श्ता बरस से लेकर इस बरस तक और फिर हर फोरम पर जहाँ जहाँ भी उनको मौका मिला, उन्होंने किस तरीके से कश्मीर कॉज को उठाया है और इसका इम्पैक्ट जो है अब हमें नज़र आने लगे। इम्तियाज़ साहब, एक तो ये कि ये वाली तकरीर कल की, सिर्फ कल की तकरीर ही को हम मद्देनजर नहीं रखेंगे, बल्कि इस पूरे एक साल के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान ने किया है या नहीं किया है, हमारी सिफारती सतह पर कितनी कोशिश कामयाब रही या नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ज़रूर अपना किरदार अदा किया। कितना इम्पैक्ट डाल सकें दुनिया के ऊपर इंडिया के हवाले से? देखिए, गुज़श्ता एक साल के दौरान वज़ीर आज़म ने कश्मीर भारत के हवाले से जो बयानिया रखा है उसमें मुसलसल शिद्दत ही आई है। और जिस तरह गुज़श्ता रोज़ भी तकरीर में उन्होंने फ़लस्तीन के साथ कश्मीर को जोड़ा है, फ़लस्तीनियों के इलाके में जिस तरह इसराइल अपनी आबादियाँ कायम कर रहा है, नई आबादियाँ, यही काम भारत करने जा रहा उसी है मॉडल के तहत। वहाँ पे चूँकि गैर कश्मीरी लोगों को डोमिसाइल दे के और उन्हें अपनी मर्ज़ी की जगह ख़रीद के अपने मकानात बनाने की भी इजाज़त मिल जाएगी जी। और जिस तरह उन्होंने RSS का नाता जोड़ा है नाज़ियों के साथ या जर्मन नाज़ियों के साथ, तो वो एक, मैं समझता हूँ, बहुत सारे लोगों को एहसास हुआ होगा कि वो जो शाइनिंग और सेकुलर इंडिया की बात कर रहे थे इतने अरसे से, दरअसल वो है क्या। अभी बड़ा खुल के वो चेहरा उसका सामने आया है। और ये सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं है, बल्कि आप देखिए कि फ़ारूक अब्दुल्ला को अभी जब कितने तकरीबन एक साल से ज़्यादा के बाद रिहाई मिली, तो उन्होंने कश्मीर में जी उन्होंने रिहा होते ही 3-4 इंटरव्यूज़ दिए। एक इंटरव्यू, बल्कि 2-3 इंटरव्यूज़ थे, उसमें तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि कश्मीरी एक ग़ुलामों के तौर पे कश्मीर में रह रहे हैं, वो भारत के ग़ुलाम हैं। और इसके वो तो यहाँ तक चले गए कि कश्मीरी भारत की बजाय चीन के ज़ेर असर, चीन के ज़ेर निगरानी रहने को तरजीह देंगे। तो एक बहुत बड़ी बात थी जो कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी की, हालांकि अब मालूम है वो बहुत समझे जाते थे कि भारत नवाज़ हैं, दिल्ली के बहुत करीब है। और उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी हम अपने इलाके में दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पे रह रहे हैं। यानी सारी जो लीडरशिप है मकबूजा कश्मीर की, चाहे उनका झुकाव इंडिया की तरफ जिन लोगों का था, अब वो भी ये बोलने पर मजबूर हो गए जी। उसके अलावा देखिए कि कोई 14 अमरीकी सेनेटर्स हैं, उन्होंने 19 सितंबर को अपने वज़ीर ख़ारजा ने माइक पोम्पेओ को एक ख़त लिखा जी। और ये कहा कि आप भारतीय हुकूमत से मुतालबा करें कि हमें बड़ी तशवीश है वहाँ पे मजहबी अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है, और ये भी कहा कि भारत को आप बायस तशवीश करार दें, यानी मैटर इशू ऑफ कंसर्न उन्होंने कहा वो करार दें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत पे पाबंदियाँ लगानी चाहिए मखसूस नौयत की, जिस तरह वहाँ पे अक़लियतों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक अदम बर्दाश्त का सिलसिला जारी है, उसकी वजह से इसके साथ साथ बल्कि उन्होंने ये कहा कि उन भारतीय इदारों और हुकाम पे पाबंदियाँ लगाएं जो कि मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के ख़िलाफ़ अदम बर्दाश्त का प्रचार कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद का प्रचार कर रहे हैं। तो इससे एक और उन्होंने मुतालबा ये किया कि मुतालबा किया जाना चाहिए कि बीजेपी की क़यादत मज़म्मत करे RSS की तरफ से किए गए उन तमाम मज़ालिम की जो वो कर रहे हैं अक़लियतों के ख़िलाफ़। तो ये पूरा एक तसलसल है, एक बयानिया बन गया है बीजेपी की हुकूमत के ख़िलाफ़। तो हमारे वज़ीर आज़म ने जो बात की वो कोई अनहोनी नहीं है, बल्कि जो उन्होंने सिलसिला साल पहले शुरू किया था उसी की तायीद में आना शुरू हो गए, और उसी के असरात जो हैं वो अब दिखाई देने लगे। मतलब 14 अमरीकी सेनेटर्स की तरफ से इस किस्म का ख़त जाना बिल्कुल एक गैर मामूली बात है। और ये बात
तमाम अमरीकी ज़राए इब्लाग में भी आई, भारतीय ज़राए इब्लाग में भी किसी हद तक इसको उठाया गया। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि जिस शद्दमत के साथ पाकिस्तान की क़यादत ने कश्मीर के मसाइब का, वहाँ के मुश्किलात का ज़िक्र शुरू किया, अब आहिस्ता आहिस्ता उसका एहसास हुआ। जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ कश्मीर के बाहर भी, दिल्ली में, दूसरे इलाकों में हमले किए गए, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी बाज़गश्त अब न सिर्फ भारत के अंदर, मुसलमान मुल्कों के अंदर, बल्कि अमेरिका में भी सुनाई दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये सिलसिला चल रहा है और जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जो है वो भारत का असल चेहरा दिखाने में लगी हुई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई इकदाम होंगे और जो आलमी ज़मीर है वो जागेगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच में कल अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान के बगैर ये मुज़ाकरात जो शुरू हुए, ये बड़ा ब्रेक थ्रू है, ये नहीं हो सकता था। अब अफ़गानिस्तान के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन कौमी काउंसिल बराए मुफाहमत डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला दौरा करने जा रहे हैं पाकिस्तान का, जिसे पाक अफ़गान जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से भी और जो क़याम अमन है उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। इसी हवाले से हमने ज़हमत दी है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को आज गुफ्तगू करने के लिए, जो पाक अफ़गान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप को लीड भी कर रहे हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो बेहतर ताल्लुकात हैं उसके लिए बड़े पैशनेट हैं। सो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपके वक्त के लिए। असद कैसर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उसमें ख़ास तौर पे KPK जहाँ से आपका भी ताल्लुक़ है और बलूचिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि आप इस पर रोशनी डालें कि ऐसा क्यों है, क्यों ये नागुज़ीर है कि ताल्लुकात बेहतर हों अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए और ख़ासकर हमारी इकॉनमी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वजह है कि अफ़गानिस्तान एक तो बॉर्डर के अलावा उसके साथ हमारे एक कल्चरल रिश्ते हैं, दीनी रिश्ते हैं, और इसके साथ हमारे मतलब एक हमारा मुश्तरका हिस्ट्री है, हमारा कॉमन हिस्ट्री है। तो हम समझते हैं कि हम बजाय इसके कि कोई ऐसी पॉलिटिकल इश्यूज़ में हम फंस जाएं, हम एक दूसरे के लिए एक मुअस्सर तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को जो है ना मतलब यहाँ कोई चीज़ अच्छी है तो हम एक्सपोर्ट करें, अगर वहाँ कोई उसकी वहाँ पल होते हैं वो यहाँ जो है ना इम्पोर्ट होती है, तो ये एक हमारा रीजन ऐसा है कि इसकी वजह से हम काफ़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तानी कौम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 40 साल से जो है ना उनकी मतलब लाखों 30 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थे और पाकिस्तानी कौम ने उसको बहुत वेलकम किया और उनको इनके लिए दिल खोले, मतलब अपने घर और अपने हुजरे और अपनी जमात खोले, और इसको ये महसूस नहीं होने दिया कि वो यहाँ महाजर है। तो एक इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी दीनी और कल्चरली हम एक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमें हर सूरत में अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। उसके साथ एक जो पीपल टू पीपल कंटेक्ट है, जो पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट कंटेक्ट है और जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंटेक्ट है, इसको मज़ीद स्ट्रेंथन की ज़रूरत है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के मफाद में है। अच्छा स्पीकर साहब, ये बताइएगा कि डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला पहली मरतबा फॉर्मली सरकारी दौरे पे आ रहे हैं, तो आप इस दौरे की अहमियत क्या है, ख़ास तौर पे जो मौजूदा इलाकाई तनाजुर है उसके तनाजुर में? देखो, एक तो पीस प्रोसेस चल रहा है जो कि अफ़गानिस्तान की तारीख बदल देगी, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। और अब्दुल्ला जो है ना उसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, वो इसका एक अपना हिस्ट्री है, उसकी अपनी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है अफ़गानिस्तान की पॉलिटिक्स में, और वो इस वक्त जो है ना पीस प्रोसेस का हेड करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, उससे हमें काफ़ी एक जो करीब लाने में बहुत ज़्यादा ये मुआविन साबित होगा। तो इसका के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, और वो हमारा मेहमान है, और इंशाअल्लाह उस मेहमान को हम शानदार तरीके से इस्तकबाल करेंगे, और इससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी।
ٹھیک. اچھا اسد صاحب، یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان عام طور پر جو پشتون افغان ہیں ان کی زیادہ آؤ بھگت کرتا ہے، یا ان کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات جو ہے اس کا خواہاں ہے، لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے عبداللہ صاحب جو آ رہے ہیں وہ ایک نان پشتون لیڈر ہیں، سو ان کو جس طرح سے ریسیو کیا جا رہا ہے اور جو بڑی خوش دلی اور بڑا جوش و خروش دکھایا جا رہا ہے، سو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تبدیلی ہے یہ؟ دیکھیں، افغانستان ہے. افغانستان میں اگر وہ پشتون ہے، وہ پارسی ہے، ازبک ہے، تاجک ہے، وہ سب ہمارے لیے برابر ہیں. ہم نے سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اب نکل آئیں، کیونکہ اس وقت ہمیں یہ اکنامک دور ہے، یہ ہم نے اس میں اپنے معاشی تعلقات زیادہ سے زیادہ استوار کرنے ہیں. ہماری خواہش ہے افغانستان کے ساتھ ہماری تجارت بڑھے، افغانستان کے ساتھ ساتھ ہم سینٹرل ایشیا میں بھی اپنی تجارتی منڈیاں ڈھونڈیں، اور ہمارے لیے جو ہے نا یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو ہم اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے. ہم افغانستان کو، ہر افغانی کو ایکول سمجھتے ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کی اس میں ہے کہ وہ ہم اس سے بالاتر ہیں کہ کوئی پشتون ہے، کوئی ازبک ہے، کوئی تاجک ہے، سب افغانی ہیں، ہمارے سب قابل احترام ہیں. ہم نے انشاءاللہ مل کے اس ریجن کو میں امن لانا ہے اور اس علاقے کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ جس کے آپ سپیکر ہیں، یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو، چاہے وہ سیاسی تعلقات ہیں، اقتصادی تعلقات ہیں، بہتر کرنے میں، مزید مضبوط کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اچھا، ہم بیسیکلی ہم نے ایک بنیادی طور پر ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے، اور جب بھی کمیٹی بنا رہے تھے تو افغان ایمبیسڈر بھی میرے پاس آیا تھا. ان کی کچھ ایشوز تھے، وہ ایشوز بھی ہم نے ایڈریس کی. پھر میں نے جو اوڈیسی جرگا کا اسپیکر ہے یا چیئرمین ہے، اس کے ساتھ بھی میری بات ہوئی، اور ہمارے طے ہوا کہ وہ وہاں بھی اس قسم کا ایک کمیٹی اور جرگہ بنائیں گے، اور ہم ادھر کرتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پارلیمان کے ذریعے ہم دونوں ملکوں کو قریب لے کے آئیں، اور اس میں جو ہے نا ہم نے سب سے بڑا یہ رکھا کہ جو ہمارا ٹریڈ ہے وہ بڑھے، اور اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایک بیسک رول ادا کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی ٹریڈ ہو رہی ہے. کووڈ کی وجہ سے وہ تو تھوڑا متاثر رہا ہے، اور اس میں کچھ ہرڈلز بھی آئے تھے. اس ہرڈلز کو ہم ریگولرلی میٹنگ کر رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ ہم کم از کم 5000 ٹرک ڈیلی جو ہے نا اس کا سسٹم کرے. اور مجھے خوشی ہے کہ انگور اڈا جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا، خلاچی ایکٹیویٹ ہو گیا، اور غلام خان ایکٹیویٹ ہو گیا. ترخم پہ جو ہے نا ہم نے مزید کیپیسٹی انہانس کی ہے. جہاں جہاں کوئی ہرڈلز تھے، بیوروکریٹک چینل میں بھی کوئی پرابلم تھی، اس کو ہم کلوزلی دیکھ رہے ہیں. کچھ کو ختم کیا، کچھ ختم ہو رہے ہیں. امید ہے ودن 2 to 3 months جو ہے نا یہ ٹریڈ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہمارا ہوگا. تو اس پہ ہم نے شکر الحمدللہ بہت زیادہ کام کیا. آپ کو پتہ ہے کہ چمن، بلوچستان اور کے پی کے، یہ اس وقت بہت زیادہ ان کی ڈپینڈنسی ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات پہ. اور ایک اور چیز بھی ہے، چونکہ ہماری جتنی بارڈرز ہیں اس بارڈر پہ دونوں سائڈ پہ جو ہے ایک ہی قبیلہ ٹرائب ہوتی ہے. یہاں آپ مسعود دیکھیں تو ادھر مسعود ہے، ادھر مسعود ہے، ادھر وزیر ہے، ادھر وزیر ہے، ادھر جو ہے نا افریدی ہے، ادھر افریدی ہے، ادھر مطلب جتنی بھی ٹرائبز ہیں دونوں سائڈ پہ جو ہے نا وہی ٹرائبز جو ہے نا آباد ہے. ان کے آپس میں رشتے ہیں، ان کے آپس میں جو ہے نا آنا جانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی کو بھی ہم اب مد نظر رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کے رابطے اور کانٹیکٹ جو ہے وہ بھی اسٹیبلش ہوں، اور ان کا آنے جانے میں سہولت ہو. تو میں یہ آج آپ کی تھرو بھی ایک انشاءاللہ تعالی آئندہ ٹیوزڈے کو کیبنٹ ایجنڈے پہ ہے کہ جو افغانستان کی ویزا پالیسی ہے وہ پارلیمنٹ نے جو ہے نا اپنے تمام سٹیک ہولڈر کو، جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بلا کے ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی، اور ایک نیا ویزا پالیسی آ رہا ہے جس سے افغانستان کے ساتھ ہمارے رشتے اور بھی مضبوط ہو جائیں گے. اچھا، یہ تو بڑی خوش آئند باتیں ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو پاک افغان پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ ہے جس طرح اس نے سٹیئر کیا ہے بہت سارے معاملات کو، وہ باتیں جو کہ سیمیناروں میں اور ٹریک 2 ڈائلاگ میں آتی رہی ہیں، وہ اب پارلیمانی اراکین نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہیں آپ کی قیادت میں. اور یہ بتائیے اسی حوالے سے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ جب ڈاکٹر عبداللہ آئیں گے کچھ اور وعدے وعید ہوں گے، لیکن ایک بڑا مسئلہ جو کہ بہت سارے افغانوں کے لیے باعث تشویش ہے، وہ یہ کہ اس وقت رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی تعداد پاکستان میں کوئی
1.4 ملین یعنی 14 لاکھ کے قریب ہے. اس میں سے غالب اکثریت جو ہے تقریباً 60-62% وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. اب یہ بیچارے ہر وقت مشکلات کا شکار رہتے ہیں, ان کو بھی ویزے لینے پڑتے ہیں, جبکہ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس کو عام طور پہ وہیں شہریت مل جاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے ہمارے جو پالیسی ساز ہیں, ہمارے پارلیمانی اراکین ہیں, تھوڑا سا ان کو سینسٹائز کرنا چاہیے کہ ہم اپنا ایک ریفیوجی لا یعنی مہاجرین سے متعلق ایک قانون نہیں بنا سکے آج تک, جبکہ ان کے اوپر ہر وقت ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے. وہ بچے جو یہاں پیدا ہوئے ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان چلے جائیں, ان کے لیے ایک ایسا ملک جو کہ ان کے لیے بنیادی طور پہ اجنبی ملک ہے. دیکھیے دو باتیں ہیں, آپ نے دو باتیں کی. ایک تو مہاجرین کی روٹین جو انخلا ہے بالکل وہ باعزت طور پر ہونی چاہیے, اور مطلب بہت زیادہ عرصہ پاکستانی قوم نے ان کی خدمات کی ہے. ابھی اپنے اس ملک میں امن بھی قائم ہو رہا ہے اور وہ اپنے ملک میں آباد ہو کے اپنے ملک کی خدمت کرے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی انٹرنیشنل لا ہے اس کے مطابق جو ہے نا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ جو بچے پیدا ہو جائیں اور ان کی ایشو ہے, بالکل میرے خیال میں اس پہ قانون ہونی چاہیے اور اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی جمہوری ملک ہیں, جتنی بھی ہیومن رائٹس کے پہ بلیو رکھتے ہیں, وہ جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اس کو لیگل رائٹ دیتا ہے. میں اس کی حق میں ہوں, اور میرے خیال میں ہمیں اس قانون سازی پہ غور کرنا چاہیے اور اس قانون کو لانا چاہیے. تو جو کہ دنیا میں یہ ہیومن رائٹس کا ایک بنیادی مطالبہ بھی ہے, تو یہ اس کا حق ہے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کروں گا, اپوزیشن کے ساتھ بھی بات کروں گا, اور انسانی حقوق کے ناطے اس پہ ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے. بہت شکریہ اسد قیصر صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب, ایک تو بڑی امپورٹنٹ باتیں کی اسد صاحب نے. کل جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ جو مہاجرین ہیں, افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے, تو آپ اس پہ کیا, آپ کا کیا ہے؟ جی بلا شبہ انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ باعزت واپسی, وہ بالکل صحیح بات ہے. ان کو مراد ان کی غالباً یہی ہے کہ ان کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے یہاں سے جانے کے لیے. کوئی ایسے حالات نہیں پیدا کیے جانے چاہیے مہاجرین کے لیے کہ جس سے ان میں افراتفری پھیلے, خوف کا شکار ہوں. اور میں تو اسپیکر صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہم نے کی ہے, اس سے مجھے بڑی ایک انسپیریشن ملی ہے, بڑا مجھے حوصلہ ملا ہے, اور اس میں 3-4 باتیں بڑی اہم ابھر کے جو سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی 60 رکنی انہوں نے پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ بنایا ہوا ہے جس کے سربراہ ہیں, اس کو انہوں نے ریوائیو کیا. اب ہم نے ان کی قیادت میں 1-2 اجلاسوں میں شرکت بھی کی جہاں پہ سارے پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کلاس لے رہے تھے افسران کی. وہ چاہے منسٹری آف کامرس تھی, FBI, کسٹمز والے, وزارت داخلہ. تو وہاں پہ یہ لگا کہ یہ اسپیکر صاحب ان کا ایک کوئی جذباتی ذاتی لگاؤ ہے, جس کو پیشن کہتے ہیں, افغانستان کے ساتھ, اور وہ واقعتاً چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی وجہ سے, جو میں بھی سمجھتا ہوں, صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا, سماجی نقصان ہوا, اقتصادی نقصان ہوا, ایک غیر معمولی تعداد میں مہاجرین کی موجودگی کی وجہ سے. تو وہ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور یہ لوگوں کے آنے جانے کی راہیں کھلی رہنی چاہیے. دوسری جو بڑی انہماک کے ساتھ یہ پرسو کر رہے ہیں یہ پارلیمنٹری گروپ, اور وہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا رستہ آسان کیا جائے. ایز آف ڈوئنگ بزنس, یعنی کاروبار میں سہولت ہونی چاہیے. یہ بار بار حکام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی یہ چیکنگ ہے اور اپنی جو اعتراضات ہیں وہ کم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹرک آ جا سکیں سرحد کے آر پار. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ افغانستان کا تمام ٹرانزٹ کاروبار جو ہے, خاص طور پہ درآمدات کا, وہ پاکستان کی کراچی پورٹ سے ہوتا ہے, اور وہاں ابھی بھی 5-6 ہزار کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں. اور اس میں مختلف جو قواعد و ضوابط انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں FBI والوں نے, کسٹمز نے, اس کی وجہ سے مسائل
کھڑے ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس میں یہ نہیں ضروری کہ آپ چیکنگ کا بھی طریقہ کار جو ہے اس کو جدید تقاضوں کے مطابق کریں تاکہ ان کو پرابلم بھی نہ ہو, آپ کی چیکنگ بھی ہو اور آمد و رفت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے؟ وہ آپ کو بھول گیا ہوگا, میں نے پہلے بھی ہم نے اسی ایک دو پروگراموں میں کہا تھا کہ نظام کو جدید بنانے کے لیے جاپان نے 1 سال پہلے ہمیں 3 جدید سکینرز دیے تھے, اور بنیادی طور پہ ان سکینرز کا مقصد تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, یعنی ان کے ٹرانزٹ کنٹینر جو آ رہے ہیں ان کو جلد از جلد سکین کرنا اور ریلیز کرنا, بنیادی مقصد یہی تھا. لیکن وہ سکینرز آج کل تمام کارگو کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اور افغان کارگو جو ہے تو اس میں کوئی 200 300 کبھی 400 کنٹینرز روزانہ کلیئر ہو رہے ہیں, حالانکہ ایک دن میں 3 سکینرز 2000 کنٹینرز کو وہ سکین کر سکتے ہیں. تو اس میں اللہ بھلا کرے ہمارے کسٹمز والوں کا پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا تھا, تو انہوں نے یہ نئے قواعد و ضوابط لگا دیے جس کی وجہ سے آج بھی وہی 300 400 کے قریب وہاں سے کنٹینرز ریلیز ہوتے ہیں. پھر ان کے اوپر ٹریکر لگتا ہے. ٹریکر کی بھی ایک اور کہانی ہے کہ وہ کوئی میسر نہیں ہوتے, ایک ہی کمپنی ہے جس کی اجارہ داری ہے ٹریکرز کے اوپر, اور وہ دن میں 300 350 ٹریکر, وہ ٹریکر ہے جو کہ کنٹینر پہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو ٹریک کیا جا سکے کہ کراچی سے جب چلتا ہے تو طورخم اور چمن وہ بارڈر کراس کر جائے. جب کراس کرتا ہے تو وہ ٹریکر واپس آ جاتے ہیں. اس کی کوئی $50 فیس بھی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ سال میں اگر 1 لاکھ کنٹینر افغانستان جاتا ہے تو 1 لاکھ کو آپ ضرب دے دیں $50 سے, تو کمپنی بڑے پیسے بنا رہی ہے. لیکن میری خواہش تھی کہ یہ تھوڑا فیسیلیٹیٹ بھی کرتے کہ اگر زیادہ ٹریکرز کی ضرورت ہے تو زیادہ ٹریکرز دیتے. ایک اور اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے, اسد کیسر صاحب نے جو دلچسپ بات کہی جو کہ بڑی حوصلہ افزا ہے, اور اس کا ذکر دوسری اطراف سے بھی ہوا ہے کہ پاکستان ایک نئی ویزا پالیسی شروع کرنے جا رہا ہے افغانستان سے, کہ ہر افغان شہری کو 6 مہینے کا ملٹیپل انٹری ویزا دیا جائے گا. اب تک یہ ہو رہا تھا کہ 1 مہینے کا ویزا ہوتا تھا, 1-2 انٹریز ہوتی تھی, خود پھر وہ ہوتا ہے نا عدلے کا بدلہ. تو افغان سفارتکار پھر ہمارے ساتھ یہ کرتے تھے, جب ہم جاتے تھے ہمیں بھی 1 مہینے کا 2 مہینے کا ویزا دے کے 1 یا 2 انٹریز اس میں ہم کر سکتے تھے. تو یہ بہت بڑی سہولت ہوگی, کیونکہ پاکستان نے جب سے کوئی جون 2016 سے ویزا متعارف کروایا تھا تمام افغانوں کے لیے, تو اس کے بعد سے مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, کیونکہ اس سے پہلے لوگ آتے جاتے تھے, زیادہ تر ویزے کے بغیر آ جاتے تھے. لیکن جون 2016 میں جب ہمارے ایک میجر کو صاحب شہید ہوئے, طورخم میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا, اس کے بعد ہم نے کہا کہ انف از انف, جو ہم نے گزشتہ روز بھی بات کی, اور یہ کہ اب باقاعدہ لوگ ویزے کے ذریعے آئیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ کابل میں ہماری ایمبیسی کے باہر ہر روز ایک ہنگامہ ہوتا ہے, 2-2.5 ہزار لوگ آئے ہوتے ہیں. جلال آباد میں بھی یہ حال ہوتا ہے. تو اب بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک نئی ویزا پالیسی کے تحت وہ پریشر کم از کم ہو جائے گا کہ کوئی صاحب جو بہت زیادہ آتے جاتے ہیں تو ہر مہینے ان کو ویزے کے لیے جانا پڑے گا. اسی طرح کاروباری حضرات کو بھی لانگ ٹرم 2 سال کا ملٹیپل انٹری ویزا ملے گا. تو امید ہے کہ اس کا مزید اعلان کیا جائیں گے جب ڈاکٹر عبداللہ پاکستان کے دورے پہ پہنچیں گے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس طرح اسپیکر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے لیے ہر افغان عزیز ہے. یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ میں تو بڑی مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہے وہ افغان ہے, چاہے وہ پشتون ہے, ازبیک ہے, تاجک ہے, ہمیں ہر افغان عزیز ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے افغانستان بطور ایک سوورن خود مختار ملک کے, اور ہم اس کو برابری کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی ایک فضا بن رہی ہے ڈاکٹر عبداللہ کے دورے سے پہلے, اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہاں پہ جو وعدے وعید ہوں اس پہ عمل درآمد بھی ہو, ہماری افسر شاہی تھوڑے اپنے رویے میں تبدیلی لائے, اور خاص طور پہ افغانستان جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی اور موت والی سرحد ہے, بہت مشکل سرحد ہے, وہاں سے کتنی دہشت گردی ہوتی رہی ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اب ہم وہاں پہ ایک باقاعدہ بارڈر فینس بن گئی ہے, آدھا تقریباً 1300 کلومیٹر تک مکمل ہو چکی ہے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے حوالے سے جو کچھ لوگ اعتراضات کرتے رہے کہ یہ بارڈر متنازع ہے, یہ وہ معاملہ بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا. تو امید ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ کے دورے سے ایک
नया बाप शुरू होगा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में। और सीरियस एफर्ट्स और इक़दामात जिनका जिक्र अभी इम्तियाज़ साहब ने किया, बहुत ज़रूरी है कि वो किए जाएं, लेकिन इसके लिए संजीदगी चाहिए, और वो संजीदगी हमें नज़र आ रही है असद कैसर साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि मामला जो है बेहतर तरीके से हल होंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बार बार हुकूमती वज़रा की जानिब से डराया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है कि आने वाले मौसम में, अब जैसे मौसम सरमा शुरू हो रहा है, गैस की शॉर्टेज होगी जो एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। ये क्यों होगा, इसकी क्या वजूहात हैं, इसी पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। Yes, I did it. मैंने रिटर्न फाइल कर दिया। तो ये रिटर्न फाइल कैसे करते हैं? ऐसे। तनख्वाहदार और इनफरादी टैक्स गुजारों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अब निहायत ही आसान। FBR की वेबसाइट पर खुसूसी लिंक के जरिए तमाम ऑनलाइन फाइलिंग पोर्टल्स तक वन विंडो एक्सेस की फराहमी। नया इनकम टैक्स गोशवारा अब बिल्कुल पेचीदा नहीं, खुदकार रहनुमाई के हामिल नए विजिट बेस्ड इंटरफेस के जरिए अपना गोशवारा भरें, मरहलावार आसानी के साथ। किसी भी किस्म की मजीद रहनुमाई के लिए FBR की वेबसाइट पे जाके ट्यूटोरियल देखो और 10 मिनट में रिटर्न फाइल कर दो। याद रखें, 30 सितंबर 2020 इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख। FBR। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ PTV न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश PTV न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। PTV न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। बस थोड़ा सा सब्र, हिम्मत और अज़्म दरकार है फुर्सत। तकदीर कभी बदलती नहीं, बदली जाती है। इस कहानी का इख्तिताम हमारे ही हाथों होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि सारी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए, अर्तुगरुल वो ही करेगा जो हक है। तैयार हो जाओ हलीमा सुल्तान, कोनिया जाओगी। ये सच है कि हमारे दरमियान गद्दार मौजूद है। वो गद्दार तुम्हारा ये सिपाही है, कोजाबाश। हमला करो! कबीले में हर मुसीबत का जिम्मेदार अर्तुगरुल है, लेकिन आप मुझ पर एतमाद नहीं करती क्योंकि मैं आपकी सौतेली हूं। नोयान, तुम वापस कबीले जाओगे और बताओगे कि अर्तुगरुल ने तुतकिन को मार दिया। वेलकम बैक। नाज़रीन, हर साल की तरह इस मरतबा भी मौसम सरमा अब शुरू हो गया है और हमें एक बार फिर गैस की शॉर्टेज का सामना होगा, जो बार बार बावर भी कराया जा रहा है हुकूमती वज़रा की जानिब से। उमर अयूब साहब ने भी ख़ास तौर पे इसके हवाले से बात की। लेकिन आखिर वजह क्या है कि हर साल हमें गैस की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर जो घरेलू सार्फिन हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। इसी का अहाता करने के लिए हमने ज़हमत दी है साबिक CEO OGDCL मोहम्मद रज़ीउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उनसे गुफ्तगू करने से पहले आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। सर्दियां आते ही मुल्क भर में गैस का बहरान बढ़ने का खदशा है। वजीर आजम ने भी गैस बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। वजारत तवानाई के मुताबिक मुल्क भर में 27% सार्फिन गैस इस्तेमाल करते हैं। मुल्क भर में गैस की तलब 6 अरब मकब फिट है। गैस की पैदावार 4 अरब मकब फिट है। वजारत तवानाई के मुताबिक आइन की दफा 158 के मुताबिक तलब और रसद में तवाजुन पैदा करने के लिए सूबों से बात की जाएगी। ताहम सर्दियों में तलब बढ़ने की वजह से सनतों की गैस मुनक़ता कर दी गई है
اور CNG اسٹیشنز کو بھی سپلائی کم کر دی گئی۔ گیس چوری لیکیج روکنے کی ضرورت ہے۔ توانائی کے مشیر نے کہا ہے کہ 2021-22 تک سردیوں میں گیس کی کمی ختم کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے بتایا کہ گیس سیکٹر میں 20 بلین کا سرکلر ڈیٹ ہے۔ اس سال ٹیکسٹائل کو وسیع آرڈر ملے ہیں۔ وفاقی حکومت اس صنعت کو گیس مہیا کرنا چاہتی ہے۔ سندھ حکومت وفاق سے تعاون کرے تو گیس کی سردیوں میں بہتر مینجمنٹ ہو سکتی ہے۔ محمد رضی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے بنیادی سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، ابھی جو رپورٹ ہم نے دیکھی اس میں تو انہوں نے کہا کہ جی صنعتوں کو بھی گیس فراہم نہیں کی جائے گی، CNG اسٹیشنز کو بھی نہیں دی جائے گی، عام صارف بھی بیچارہ جو ہے وہ مشکل میں ہوگا۔ وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک جی جو تیل اور گیس ہماری ضروریات ہے، ہماری لائف لائن ہے، اس کے لیے ایک پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، ایک کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے، گروپس میں ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ غالباً ہمارا ایک جو انرجی سیکٹر ہے یا آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے کہ یہ یتیم سا رہا ہے۔ کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی چینجز ہیں، اس میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے۔ اس وجہ سے پاکستان میں انشاءاللہ تیل اور گیس بہت ہے، لیکن اس کو نکالنے کے جو منصوبے ہیں وہ ہر وقت تعطل کا شکار رہے ہیں، انٹرسٹ نہیں رہا، جس طرح کام کرنا چاہیے ہے اس طرح نہیں ہو سکا۔ اس لیے ہماری جو کمپنی ہیں ان میں MDs نہیں لگے، بورڈز نہیں بنے، تو اس وجہ سے یہ ایک مطلب انکنسسٹنسی کی وجہ سے آج ہم یہ جو خطرات ہیں یہ آج کے نہیں ہیں، یہ پچھلے 15 سال سے بتائے چلے جا رہے ہیں کہ جی یہ پرابلمز آ رہی ہیں اور ہر سال یہی ہوتا ہے کہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں، لیکن ان کو حل کرنے کے لیے کوئی جامع منصوبہ بندی نہیں ہو پا رہی۔ تو ظاہری بات ہے کہ حکومت کو کوشش تو کرتی ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس میں ایک بڑا فقدان ہے، اس وجہ سے یہ آپ کو بار بار ہر سال سننا پڑتا ہے۔ تو جو لانگ ٹرم سولوشنز ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ٹائم لگے، لیکن سولوشن کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے۔ ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بحران کیوں آ رہا ہے، اس میں کیا گیس کی کمی ہو گئی ہے یا گیس مہنگی ہو گئی ہے؟ کیونکہ آپ نے تو جو بتایا کہ ایڈمنسٹریٹو سائیڈ آپ نے بتا دی کہ MDs نہیں ہیں، جو متعلقہ حکام ہے، کئی جگہ پہ وہ پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن کیا ملک میں گیس کی کمی پیدا ہو گئی ہے واقعتاً؟ جی ابھی واقعی جو پچھلے سال تھی تقریباً 4000 ملین مکعب فٹ پر ڈے تھی، 4000۔ اس سال آپ کے رپورٹر نے بتایا 4000 ہے اس سال، لیکن اس سال وہ 3500 ہو گئی ہے اور اگلے سال وہ 3200 ہو جائے گی۔ تو یہ جو ڈکلائن ہے اس کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے اور زیادہ کنویں کھود کے ہم نے زیادہ تیل و گیس نکالنی ہے۔ تو دیکھیں جب آپ کی کمپنیاں جو ہیں وہ فعال نہیں رہے گی، آپ کی پالیسی فعال نہیں رہے گی تو تیل گیس کیسے نکلے گا؟ جو فورن کمپنیز پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں تو کوئی وجہ، کوئی برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے، کوئی ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے۔ تو جب تک کوئی مل بیٹھیں گے نہیں اور تو یہ بات کیسے چلے گی؟ ابھی جو سیمینار ہوا تھا PM آفس میں، PM صاحب واز کائنڈ انف بلانے کے لیے، وہ یک طرفہ تھا، یہ دو طرفہ ہونا چاہیے۔ صرف سرکاری لوگوں کو بولنے کی اجازت تھی، دوسروں کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ اس وجہ سے یہ ہماری ایک مس میچ، یہ بڑا ایک اوپن فورم ہونا چاہیے اور ایکسپرٹس کو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ تو ابھی سب سے بڑی مشکلات یہ ہے کہ پچھلے 5-6 سال میں ڈرلنگ نہیں ہوئی پراپر، اس سے پہلے بھی ڈرلنگ نہیں ہوئی، ابھی بھی ڈرلنگ نہیں ہو رہی ہے۔ 2 سال بعد جا کر 20 جو بلاکس تھے ان کو آکشن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ڈیلیز ہیں، جیسے ہی بلاک آتا ہے، جو بلاک آ گیا اس کو آپ آکشن کریں، لوگوں کو لے کے کام کرنے دیں۔ دیکھیں ان کا پیسہ ان کا رسک ہے، تو ہم کیوں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں گے اس میں رسک کیا ہے اور اسٹڈیز کریں گے؟ بس ایک آدمی ایک کنواں کھودنا چاہتا ہے تیل کا، ایک کمپنی کھودنا، تو ان کو دے دیں اجازت۔ تو یہ جو ہمارے پاس ہمیں ریڈ ٹیپ سے ہٹ کر ریڈ کارپیٹ کی طرف جانا چاہیے، اور جب تک ہم ریڈ کارپیٹ کی طرف نہیں جائیں گے یہ کمپلیکسٹی آتی جائے گی اور یہ پرابلمز آتے چلے جائیں گے۔ اگلا سال اور مشکل ہوگا، اس سے اگلا سال اور مشکل ہوتے ہوتے یہ ہماری اکانومی جیم ہو جائے گی۔ تو جو ہمارے تو یہ بتائیے رضی الدین صاحب، اگر تو یہ تو بہت ہی آپ گمبھیر بات بتا رہے ہیں، تشویشناک، تو جو ہمارے اس وقت وزراء ہیں، جو متعلقہ حکام ہیں، انہیں کیا صورتحال کی گمبھیریت کا احساس نہیں ہے؟ نہیں، انہیں ہے،
ظاہری بات ہے ان کو، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، لیکن اس کو سلوشن کرنے کے لیے ان کے پاس سلوشنز میں، اس کو حل کرنے میں جو سلوشن چاہیے اس میں دیر ہو رہی ہے، اس میں دیر کی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ کمپلیکسٹی پرابلم کی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی وہ ایک سلائیڈ آپ بتا رہے ہوں گے، ایک سلائیڈ جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں ڈکلائن جو ہے تو وہ بڑا سیریس ڈکلائن ہے، اس ڈکلائن کو ہم نے اپ کلائن میں کرنا ہوگا، اس کو ہم نے ٹرینڈ کو چینج کرنا ہوگا۔ جو ہماری ڈکلائن ہوئی ہے 4000 سے 3500 پر آگے، 3500 سے ہم 3200 پہ جائیں گے، 3200 کے بعد اس کے بعد 2800 پہ چلے جائیں گے، ظاہری بات ہے۔ تو اس کو ہم نے جو ہماری آئل اینڈ گیس کی میجر کمپنیز ہیں، او جی ڈی سی، پی پی ایل، ماڑی پیٹرولیم اور پی او ایل، ان سے بیٹھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں ایسی بات ہو رہی ہے اور آپ لوگ کیوں نہیں ڈرلنگ کر رہے ہیں۔ او جی ڈی سی کمپنی کو تو 100 ویل کرنے چاہیے، وہ 12 ویل کرتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ جو یہ پھر کمی اس وقت جو دیکھنے میں آ رہی ہے یہ پوری کیسے ہوگی؟ عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک پرسیپشن بنی ہوئی تھی کہ ایل این جی کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم مہنگی ایل این جی خرید رہے ہیں، لیکن اس کے استعمال کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ کوئی مصنوعی سا بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں جو میرے خیال میں یہ شاید درست نہیں ہے، لیکن جو ہمارا ڈکلائن ہو رہا ہے وہ تو ہماری ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لوکل پروڈکشن میں جو ڈکلائن ہو رہا ہے۔ اچھا، ایل این جی لانے کے لیے ہم نے 2 ٹرمینلز لگا دیے، وہ ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے جب ایک بحران کریٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو آلٹرنیٹ چاہیے ہوتے ہیں، پر ہر چیز کا آلٹرنیٹ موجود ہے، اور فارچونیٹلی ابھی پاکستان ایسی جگہ پہ لوکیشن ہے کہ دنیا کی 40% ایل پی جی سلنڈر گیس جس کو کہتے ہیں وہ ہم سے 1 دن کے راستے میں ہے، مطلب مڈل ایسٹ میں موجود ہے، لیکن ہم نے لوکلی ایل پی جی کو اتنا مہنگا کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس میں ایک کمپوننٹ ہے جس کو پروفٹ مارجنز کہتے ہیں، وہ پروفٹ مارجن شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ حالانکہ ایل پی جی جو ہے تو وہ ہے تو غریبوں کا فیول، لیکن اس کا جو پروفٹ ہے وہ امیروں کو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ 27,000 روپے پر ٹن ہے کمپیئر ٹو 7-8 ہزار روپے پر ٹن جو کہ پیٹرول میں اور ڈیزل میں ہے۔ تو اب یہ کوئک فکس کرنا ہے ہم نے، ابھی چلے سب کچھ جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ لانگ ٹرم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی شارٹ ٹرم اس ونٹر میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس ونٹر کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ایل پی جی کی پرائس میں جو ہائی پروفیٹیبلٹی دی جا رہی ہے کمپنیوں کو، ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنی کو، اس کو ریشنلائز کیا جائے اور وہ 27,000 روپے پر ٹن سے گرا کر اس کو 9,000-8,000 روپے پر ٹن پہ لایا جائے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوگرا کو استعمال کر کے اوگرا کو اس کی جو قیمتیں ہیں اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے؟ اوگرا کے پاس یہ پاورز نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاورز ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ ہی اس پرائز کو ریڈیوس کر سکتی ہے۔ اوگرا تو صرف اس کو اناؤنس کرتی ہے، لیکن اس کی جو پالیسی میٹر ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے۔ تو یہ اگر پروفیٹیبلٹی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ منافع کما رہی ہیں یہ کمپنیاں، تو اگر منافع کم ہو جائے گا تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر ایک اور بحران یہ کھڑا کر دیں گے، جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے پیٹرول جو تیل کی مصنوعات ہے اس حوالے سے ہوا تھا؟ نہیں، اس میں دیکھیں یہ نہیں پروڈیوس ہوگا اس میں، کیونکہ جو اس وقت پروڈیوس ہوا تھا یہ پروفیٹیبلٹی کا مارجن نہیں تھا۔ اس وقت تو حکومت نے 25 مارچ کو امپورٹ بین کر دیا تھا، لیکن ابھی آئی ہوپ کہ حکومت ایل پی جی بین نہیں کرے گی جب یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم پرائز کو کم کریں گے۔ دیکھیں پرائز بہت زیادہ ہے، اس پرائز کو کم کر کے آپ ڈیزل اور پیٹرول اور کیروسین کے ہم پلہ لے کر آئیں، وہ بھی پیٹرولیم پروڈکٹ ہے، یہ بھی پیٹرولیم پروڈکٹ ہے۔ کسی زمانے میں کوٹے دیے جاتے تھے 1990 کے عشرے میں اور 2005-6 وغیرہ کے میں لوگوں کو اوبلائج کرنے کے لیے ہائی پروفیٹیبلٹی دی جاتی تھی، لیکن اب وہ معاملہ ختم کر دینا چاہیے۔ تو آپ جب آلٹرنیٹ آپ کے پاس آ جائے گا، اگر آپ کے پاس فرض کریں کہ ہم پرائس کو ریڈیوس کرتے ہیں اور جتنے ہمارے نان بھائی ہیں اور تکے والے ہیں وہ ایل پی جی استعمال کرتے ہیں گیس کی وجہ سے، اور تو آپ کی گیس ہے نا، اگر آپ 1000 ٹن پر ڈے زیادہ امپورٹ کریں گے تو آپ کی 50 MMCFD گیس اویلیبل ہو جائے گی، تو جو کہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کی پرائس زیادہ رکھیں گے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں جی میں سولوشن کروں گا، آلٹرنیٹ دوں گا، لیکن میں پرائس بہت ہائی رکھوں گا، تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو آرگیومنٹ ہے۔ تو اس کی پرائس کو ریشنلائز کر دیں تاکہ ہمیں 50-100 MMCFD بچ جائے۔ ایل پی جی اس کا نعم البدل ہے جو کہ ساری دنیا میں، بنگلہ دیش ابھی استعمال کر رہا ہے ایل پی جی، انڈیا استعمال کر رہا ہے ایل پی جی، جو کہ حالات ادھر بھی گیس کی بحران ہے،
तो वो उन्होंने ऑल्टरनेट, और उनकी प्राइस हमसे बहुत कम है। सही। ये बताइएगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक बुनियादी सा सवाल था जो शुरू में आपने मसला उठाया कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस कंपनियाँ पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये तो बड़ी तशवीश की बात है। अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पोटेंशियल भी बहुत है, गैस ऑयल के रिजर्व्स बहुत हैं और हमें मज़ीद ड्रिलिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर कंपनियाँ छोड़ के जा रही हैं तो फिर ये ड्रिलिंग कैसे होगी? जो कंपनियाँ जा रही है उनसे मेरे ज़ाहिर बात है, मैं चूँकि ऑयल एंड गैस में काम करता हूँ, जानता भी हूँ उनको, फिर मैं कॉल भी करता हूँ कि जी बस फेयरवेल, यू नो, थैंक्स फॉर कमिंग टू पाकिस्तान, बट आई होप यू कम टू पाकिस्तान अगेन। बिला मुबालगा हर एक का ये है कि जी ब्यूरोक्रेसी या आप कहें रेड टेप बहुत ज़्यादा है, एक एक डिसीजन के लिए महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। कहते हैं जी हमने रिपोर्ट करना होता है अपने होम ऑफिस यूरोप में या अमेरिका में, हम उनको ये नहीं कह सकते कि जी हम बता देते कि जी ये लॉ ये है और ऐसा है और ये हम 2 महीने में डिसीजन हो जाएगा। कहते हैं वो 12 महीने में डिसीजन नहीं होता। तो हम बहुत हमारी जो मैनेजमेंट है हमारे होम ऑफिस में, वो कहती है हम ना हेल हैं यहाँ पर। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड होती रही पिछले कई सालों से, इस वजह से सब चले गए। मैंने पेट्रोनास, तो मैं खुद गया था बात करने के लिए, जब पेट्रोनास पाकिस्तान छोड़ के गई थी, उन्होंने कहा जी टू मच ब्यूरोक्रेसी, बहुत स्लो हैं आप लोग डिसीजन, जो डिसीजन एक सिंपल आपने मतलब 1-2 घंटे में लेना हो तो आप 2-2, 3-3 महीने लगा देते हैं। तो जब तक आप हमारा जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक डरावना मुल्क है ऑयल एंड गैस के लिए फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू, कि यहाँ पर जो मुश्किलात लोगों को आती हैं एप्लीकेशन देने में, डिसीजंस लेने में, बहुत सी चीज़ें हम कहते हैं जी हम फैसला करेंगे। भाई आप उस प्राइवेट सेक्टर को फैसला कर रहे हैं, उसका पैसा है, वो डुबो रहा है तो डुबोने दे उसको, लेकिन आप क्यों कहते हैं कि जी हम बताएंगे कि आप कैसे पैसा डुबोएं या कैसे आप ड्रिलिंग करेंगे? तो ये अच्छा रज़ीउद्दीन साहब, चूंकि वक्त की बड़ी कमी है, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। वैसे तो पूरे मुल्क में ये मसला होता है गैस का, लेकिन सिंध हुकूमत को खास तौर पे शिकायत होती हैं फेडरल गवर्नमेंट से। इस मरतबा भी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि सिंध राइट ऑफ वे के लिए इजाफी पाइपलाइन मुहैया करे तो उनको गैस फराहम की जा सकती है। जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जो कोडर ब्लॉक में थोड़ा सा पाइपलाइन का मसला है, आई थिंक ये कोई बड़ा मसला नहीं है। असल मसला हमारा वो तो एक छोटी सी पाइपलाइन का मसला है, उससे पूरा पाकिस्तान या पूरा सिंध इफेक्ट नहीं हो सकता। उसको मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा कोई एजिटेट नहीं करना चाहिए। हमने तो LNG लानी है, LPG लानी है मुल्क में। अभी हम ड्रिलिंग नहीं कर सकते, वो पाइपलाइन गैस वो अगले साल के लिए ठीक है। तो आप LPG और LNG पे कंसंट्रेट करें और वो जो सियासत है उसको हम साइड पे रख लेते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा जरूर वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसा वो हल हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आप अभी जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सॉरी टू कट यू बिकॉज हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो रहा है। रज़ीउद्दीन साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इम्तियाज साहब अगर आप लास्ट कमेंट करना चाहें, वरना मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊँ। जी, क्लोजिंग से पहले हमें कुछ बताना चाहिए थोड़ा सा, कि बड़ी खौफनाक बात बताई रज़ीउद्दीन साहब ने कि यहाँ पे कंपनियाँ जा रही हैं क्योंकि गैर मुल्की सरमाकारी के लिए पाकिस्तान एक डरावना मुल्क है। ये बड़ी उन्होंने ख़तरनाक इस्तिलाह इस्तेमाल की है। और हमारी मौजूदा हुकूमत तो आई थी इस्लाहात के नारे पे कि हम जो अफसरशाही है उसके इख्तियारात कम करेंगे और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस यानी कारोबार में सहूलत पैदा करेंगे। तो हम उम्मीद ये करनी चाहिए कि वज़ीर आज़म और उनके साथी ये बातें सुन रहे हैं कि यहाँ से कंपनियाँ छोड़ के क्यों जा रही हैं और आनन फानन ये क्राइसिस क्यों पैदा हो जाता है। बहुत सारे वज़राए हैं, मुशीर हैं, एक बड़ी फ़ौज है, उसके बावजूद अगर आम आदमी को गैस का एक बहरान का सामना करना पड़ता है तो इसमें इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, इंतहाई संजीदा बात है और इस पर गौर करना चाहिए कि हम एक तरफ कहते हैं कि हमारे बेशुमार ज़खायर अल्लाह ने हमें माला माल किया है कुदरती ज़राइज़, लेकिन अगर अफसरों को आप उनकी राह में खड़े कर दें तो उन मादनी ज़खायर से आप फ़ायदा क्या उठाएंगे? बिल्कुल सही। ऑयल हो या गैस, उसके ज़खायर तो बहुत ज़्यादा हैं, जो रज़ीउद्दीन साहब की बातों से भी लगा, लेकिन मनसूबाबंदी का जो फुकदान है वो सबसे बड़ा मसला है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुशल बुखारी और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।